کہ وہ ایک بڑے کنزرویٹو یا بیکورڈ لکنگ رومانٹک تھے. تو روٹی کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہم ایسی قسم کا نظام حکومت قائم کریں. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. اقبال کی شاعری کو مصیبت یہ ہے کہ ان کی شاعری کی تعبیر مختلف قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. کوئی تو ان کی تعبیر کر کے ان کے اشعار کی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے کنزرویٹو یا بیکورڈ لکنگ رومانٹک تھے. بعض یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوشلسٹ تھے، اور بعض اپنے طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک لبرل تھے، لبرل اسلامک تھنکر تھے، جو اجتہاد پر زور دے رہے تھے اور جن کا خیال تھا کہ اسلامی فقہ جو ہے وہ ایوالو ہو سکتی ہے، وہ ایک گدلے پانی کی جھیل نہیں بن گئی ہوئی. اصل نچوڑ تو یہی ہے کہ وہ ایک جدید فلاحی اور ایسی اسلامی ریاست کا تصور ان کے ذہن میں تھا جو کہ ابھی تک پاکستان بن نہیں سکا، اور اس میں جو عنصر جو ان کی نگاہ میں بڑے اہم تھے وہ یہی تھے کہ مسلمانوں کے روٹی کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے. روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہم ایسی قسم کا نظام حکومت قائم کریں جو کہ ایک درمیانے طبقے کی فلاحی ریاست کو وجود میں لا سکے. علامہ اقبال کو نوجوانوں سے خصوصی محبت تھی. جاوید منزل کے باہر بیٹھے ہوئے مجھے علامہ اقبال کے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام لکھے ہوئے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے ایساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. شام کے وقت علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی. تاریخی بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس لیٹے علامہ اقبال شاید آج بھی زیر لب یہ دعا ضرور پڑھتے ہوں گے: جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. علامہ اقبال کو مساجد اور مساجد کے فن تعمیر سے گہری دلچسپی تھی. وہ عید کی نماز باقاعدگی سے بادشاہی مسجد میں ادا کرتے تھے. طرابلس کے شہیدوں کی یاد میں کی پوری نظم بھی انہوں نے بادشاہی مسجد میں پڑھی. وہ اتحاد امت کے زبردست مؤید تھے. وہ زندہ ہوتے تو مسلمانوں سے یہ سوال ضرور کرتے: منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. علامہ اقبال جب بھی یہاں سے گزرتے ہوں گے شاہی قلعے پر غور کرتے ہوں گے، مسلمانوں کے عروج و زوال کا سوچتے ہوں گے.
शायद इसी मौके पर उन्होंने कहा था, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। 1930 को खुतबा अलाहाबाद की शक्ल में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का जो ख्वाब देखा था, 1940 को करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में वो अमली सूरत में नमूदार हुआ। आज अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो मैं उनसे इस मुमलिकत के हवाले से सवालात ज़रूर करता। मैं उनसे ये पूछता कि आज सेकुलर हों, कम्युनिस्ट हों या मजहबी इंतहा पसंद, सब आपके अशार क्यों दोहराते हैं और आपके कलाम का असल मकसद क्या था? आपने पाकिस्तान को किस तरह का मुल्क बनाने का ख्वाब देखा था? मैं ये सवाल ज़रूर पूछता।